الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ یہ سورہ آل عمران کی 176 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالے، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائے اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلی والی آیات میں منافقین کی بے وفائی کے ذکر تھے کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی اور کس طرح مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب منافقین کھلم کھلا نفاق کرنے لگے، کفر اختیار کرنے لگے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا
تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نقصان پہنچائے، یعنی اللہ کے دین کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ وہی آپ کو تسلی دی جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح سب منافق اور اس طرح کفر میں مبتلا ہوتے رہیں گے تو پھر دین کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری چیز کہ کافروں کا عیش اور کافروں کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ ہم تو بہت عیش و عشرت میں ہیں، ہم آرام میں ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ کافروں کے اوپر جو عیش و عشرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی ان پر مستقل ایک عذاب ہے کہ جب مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کو جتنا عیش و عشرت کا سامان دنیا میں دیا گیا ہوگا اور وہ جتنے زیادہ گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھ کر آخرت میں پہنچے ہوئے ہوں گے، ان کو اتنا ہی زیادہ عذاب ہوگا۔ تو ان کا عیش و عشرت میں ہونا یہ خود ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو ان کے عیش و عشرت کو دیکھ کر کسی کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں رہے اور جتنے زیادہ کفر میں، شرک میں، گناہوں میں اپنی زندگی گزارے گا، اتنا ہی اس کو عذاب ملے گا، اتنی زیادہ آخرت میں اس کے لیے سزائیں مقرر ہوگی۔ اس کے بالمقابل ایک ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو جتنی زندگی وہ اللہ کی اطاعت میں گزارے گا اتنے ہی اس کو انعامات ملیں گے۔ جس طرح کافر کو کفر کی وجہ سے سزا میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی ایک ایمان والے کو ایمانی زندگی گزارنے پر انعامات ملیں گے۔ حدیث میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل میں اس کو ذکر کیا، ان احادیث کو بھی، کہ دو آدمی ایک ساتھ میں ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد ایک ساتھی، ایک صحابی جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں اور دوسرے صحابی کچھ دنوں کے بعد، 8 دنوں کے بعد انتقال فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی خواب میں دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں دونوں کے اندر انتقال میں لمبا زمانہ 1 سال کا ذکر کیا کہ 2 ساتھ میں مسلمان ہوتے ہیں اور ایک کا جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں اور دوسرے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ جہاد میں شہید نہیں ہوتے۔ اور خواب میں دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ جس کا بعد میں انتقال ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید ابھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب کا ذکر ہوتا ہے کہ ایسا ایسا دیکھا گیا، کیونکہ تعجب ہوا تھا کہ شہید کا مرتبہ تو کتنا بڑا، اور وہ شہید ہوا ہے اور بعد والا تو شہید بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جو بعد والا انتقال ہوا ہے اس کی نمازیں نہیں دیکھتے، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ کتنے دن اس نے نمازیں اس سے زیادہ پڑھی، عبادت زیادہ کی، اور 1 سال کے بعد انتقال ہوا تو گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے، 1 سال اتنی نمازیں اتنی زیادہ پڑھی۔ تو یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جس نے عبادت زیادہ کی ہے اتنا اس کو انعام ملے گا۔ تو اسی طرح یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کا عیش و عشرت میں رہنا یہ آپ کو غمگین نہ کرے، بلکہ یہ مستقل ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اخیر میں تیسری آیت میں جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ہم گنہگاروں کو اور کافروں کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ جب ڈھیل دی جاوے تو وہ اور زیادہ گناہ کرے، اور زیادہ گناہ کرے تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ جب ان کو نہیں دینا ہے تو کچھ بھی ان کو آخرت میں نہ ملے، بلکہ دنیا میں ہی ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیوے۔ جیسے ایک مچھلی پکڑنے والا جب کانٹا لکڑی میں باندھ کر وہ دریا میں ڈالتا ہے تو جب مچھلی اس کانٹے کو کھاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو کھانا لگایا ہوا ہے اس کو کھانے کے لیے جب آتی ہے تو فوراً نہیں کھینچ لیتا۔ مچھلی پکڑنے والے جانتے ہیں کہ اگر فوراً کھینچ لیوے تو کانٹا ابھی مچھلی کے منہ میں برابر پھنسا بھی نہیں ہے اور کھینچ لیوے تو مچھلی چھوٹ جائے گی۔ تو جب مچھلی اس کانٹے کو منہ میں لے کر چباتی ہے تو اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور دوری چھوڑی جاتی ہے، چونکہ مچھلی پکڑنے والا جان جاتا ہے کہ اب مچھلی آ چکی ہے، لیکن فوراً نہیں کھینچتا بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ برابر کانٹا اس کے منہ میں پھنس جاوے۔ تو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب تھوڑی دوری چھوڑنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اب برابر کانٹا اس کے منہ میں پھنس گیا ہوگا، تب جا کر وہ لکڑی کو کھینچتا ہے۔ تو اسی طرح کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ ابھی جو کرنا ہے تم کر لو، پھر جب اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا تو ایک ساتھ میں ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے جو عذاب کا ذکر فرمایا، تینوں آیاتوں میں عذاب کا ذکر فرمایا، لیکن تیسری آیت میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عذاب کے بارے میں کبھی ذلیل کرنے والا عذاب ذکر نہیں کیا، یہ صرف کافروں کے لیے ذکر کیا کہ جب اس کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو کڑن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک بڑا مجمع ہو اور بڑے مجمع کے درمیان میں کسی کا نام لے کر اس کو کھڑا کر کے اس کی برائیاں کی جاوے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو اس کو اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے تو سب کے سامنے، پورے بڑے مجمع کے درمیان میں، تو یہ سزا صرف کافر کے لیے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا اور پھر اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت مسلمان کو ایسا ذلیل کبھی نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان ہے، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچا ہے، تو اس کے گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے کر اللہ رب العزت اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری پوری مکمل عذاب سے حفاظت فرماوے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے عذاب بھی ہوا تب بھی اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی سزا پوری کرنے کے بعد جو ہے اس کو جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں منافقوں کے حال کو ذکر فرمایا اور آپ کو جو ہے تسلی دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، اور جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس سے پہلی والی آیات میں کافروں پر عیش و عشرت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں پر جو مصیبتیں آتی ہے، مصائب آتی ہے، اس کی وجہ اور ریزن ذکر کیا گیا۔ جتنے لوگ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یا تو کافر ہے یا مومن ہے۔ کافر کا مطلب اللہ کو نہ ماننے والا، اس میں سب آ گئے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ دوسری قسم ہے مومنوں کی، ایمان والے۔ اب ایمان والوں میں بھی دو قسم ہیں، ایک تو مخلص ایمان والے، خالص ایمان والے، اور ایک ہے غیر مخلص، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے بلکہ زبان پر ایمان ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، جس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مصیبتیں اور صحابہ پر جو تکلیف اور پریشانیاں آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت عملی طور پر ایمان والوں کے درمیان میں فرق کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایمان والا خالص ہے اور یہ منافق ہے۔ تو اللہ رب العزت عملی طور پر، دلیل کے طور پر سب کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جاوے کہ یہ خالص ایمان والا ہے اور یہ خالص ایمان والا نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ تو یہ ظاہر کب ہوگا؟ جب کہ مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی۔ آدمی کے اندر کیا حقیقت ہے وہ جب تکلیف آتی ہے تب ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر پریشانی آئی، احد میں شکست ہو رہی ہے، ہار ہو رہی ہے۔ اس وقت دیکھا گیا کہ جو ساتھ دے رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اخلاص والا ہے، مخلص ہے، اور جو بھاگ گیا اور جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ عملی طور پر ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ تو اللہ رب العزت مصیبت پہنچا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون خالص ہے اور کون خالص نہیں ہے۔ تو آگے ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت لسٹ بیان کر دیتے کہ بھئی یہ منافق ہے، لسٹ بیان کر دیتے، یہ سب کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ اگر لسٹ بیان کر دیتے کہ یہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، تو پھر اس وقت ایمان والے جو خالص تھے
وہ ان سے دور ہو جاتے کہ یہ تو منافق ہے، منافق کی لسٹ میں اس کا نام ہے، تو اس سے جب دور ہو جاتے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتا کہ میں تو منافق نہیں ہوں، میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں منافق کہتے ہو، ہم منافق نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ عملی طور پر سب کے سامنے دلائل آ جاوے، ان کے عمل سے ظاہر ہو جاوے کہ یہ منافق ہے۔ جب عمل سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے تو پھر وہ اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں منافق کہتے ہو، میں تو منافق نہیں ہوں، ایسا کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ فرق کرنے کے لیے جو ہے مصیبت ڈالی، تکلیف میں رکھا، تاکہ خالص اور غیر خالص سامنے ظاہر ہو جاوے عملی طور پر۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ اگر لسٹ بیان ہو جاتی تو وہ غیب کی چیز تھی، اور غیب کی چیز اللہ رب العزت سب کو بتلاتے نہیں، بلکہ کچھ غیب کی چیزیں اللہ رب العزت اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ امور غیب کی چیزیں اگر بتلا دی جاوے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب کلی یعنی تمام چیزوں کا علم وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کچھ غیب کی چیزیں اگر اللہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو بتلا دیوے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نبی کے پاس غیب کا علم ہے۔ گھر کی کوئی راز کی بات، ایک آدمی کے پاس بہت ساری راز کی باتیں ہو تو وہ بات کسی اگر ایک آدمی کو بتلا دیوے تو وہ راز کہاں رہا؟ غیب کی بات اللہ رب العزت اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو اگر بتلا دیوے تو وہ غیب کہاں رہا؟ غیب کی بات تو ہے لیکن اس کو علم غیب نہیں کہیں گے کہ اس کو غیب کا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی لسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ آپ کے مدینہ کے اندر جو ہے یہ لوگ منافق ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے احتیاط کر سکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جتنی بات، جتنی چیز اللہ نے چاہی، مناسب سمجھی، اللہ نے بتلائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لسٹ جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلائی تھی، منافقوں کی لسٹ۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو آپ جو ہے منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو سب صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک نہیں ہوئے، یعنی یہ منافق ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون منافق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جو ہے جنازے کی نماز جب پڑھنے کا وقت آتا تو وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک ہے کہ نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز میں شریک ہوتے، اور دیکھتے کہ حذیفہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی کو ذکر فرمایا کہ ہم غیب کی بات بھی جو مناسب سمجھتے، جتنی مناسب سمجھتے ہیں اتنی بات اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو بتلا دیتے ہیں۔ اور ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آوے، اور ایمان رکھنے کے ساتھ تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، وہ زبردست ثواب کا مستحق ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ہر ایک قوم کو ایک دوسرے کی رواداری نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔